بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر عمیر ہے، میں ایک ڈاکٹر فارماسسٹ ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے دل کا دورہ، جس کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ہسٹری کیا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگوں میں موسٹلی یہ پایا جاتا ہے، اور اس کا علاج ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں کہ باقی جو لوگوں تک بھی انفارمیٹیو ویڈیو مزید پہنچ سکیں۔ جی، آج ہم اس ٹاپک پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ یہ ہارٹ اٹیک کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں، ہمیں کن جو علامات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سینے میں محسوس ہونے والا یہ جان لیوا جو عام طور پہ ناگہانی طور پر شروع ہوتا ہے یہ درد، اور پھر بڑھتا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ دل کو خون مہیا کرنے والی شریانوں کی بندش ہے۔ کبھی تو یہ آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے یہ درد، اور کبھی ایک دم فوراً آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ حیوانی ذرائع سے حاصل ہونے والی چکنائی جو ہے وہ دل کی نالیوں کو بند کر دیتی ہے۔ فار ایگزامپل ہم اس میں دیکھتے ہیں تو سگریٹ پینے والے جو ہیں لوگ، ان کے دل کو جو شریان ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں، جس سے ان کا دل کا دورہ پڑنے کے چانسز عام بندوں کی نسبت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو عام طور پہ زیادہ سست روی کا اپنے آپ کو اپنائیت کرتے ہیں، شکار ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ چلنے کو ترجیح نہیں دیتے، ٹھیک ہے، فزیکل ایکٹیویٹیز ان کی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک، اس سے پھر یہ ہے کہ وہ خون کی سرکولیشن جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی، جس سے ان کی چکنائی جو ہے انٹرنلی جو وینز کے اندر وہ جلدی جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ دل کے دورے کی سب سے بڑی علامت درد ہے۔ یہ درد کبھی اتنی شدت سے ہوتا ہے کہ مریض تڑپنے لگتا ہے۔ ایک امریکن نویس نے اپنی نوعیت کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چھاتی کے اندر لوہے کا جلتا ہوا کولا رکھ دیا جائے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ درد کا آغاز عام طور پر چھاتی کے وسط میں سامنے کی طرف سے ہوتا ہے، پھر یہ دائیں اور بائیں بازو میں محسوس ہونے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ بھاری ہو گئے ہیں، انگلیوں میں سوئیوں کا چبھنا شروع ہو جاتا ہے، جہاں سے درد جو ہے گردن کے پیچھے کندھوں کے درمیان میں بھی چلا جاتا ہے، اور پھر چلنے سے یہ درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ مریض کو ٹھیک سے سانس نہیں آتا، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، کبھی کبھی اصل تکلیف صرف سانس میں تنگی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اکثر مریضوں کو شدید متلی ہوتی ہے۔ کبھی مریضوں میں صرف یہی علامت ظاہر ہوتی ہے کہ دل کو خون کی جو بندش ہے اس کی کیفیت بہت شدت سے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مریض کو کیا ہوتا ہے، عام طور پر ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو بے چینی لگتی ہے، بے قراری لگتی ہے، گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کمزوری، پریشانی، اور وہ اتنی بے چینی میں وہ اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ اس کو بعض دفعہ متلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں ہمارے بلڈ پریشر میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ جب ہمیں ہارٹ اٹیک ہو رہا تو اس کی بہت ساری ریزن ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت ہمارا بلڈ پریشر تیز ہوتا ہے اور عام طور پر وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جب یہ مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے ہمیں اس کو بی پی کو مانیٹر کرنا چاہیے کہ ہمارا بی پی تیز ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے۔ عام طور پر جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں بتائی ہیں کہ جن چیزوں سے اگر یہ کسی بندے کو دل کا عام روٹین میں مسئلہ رہتا ہے تو کون سی ایسی چیزیں، کون سی ایسے اجزاء استعمال کرے جس سے اس کی جو دل کی سرکولیشن ہے، دل جو پمپ کر رہا ہے، اس کے جو مسلز ہیں وہ ویک ہیں، وہ عام روٹین میں بہتر رہیں اور اس کی سرکولیشن بہتر ہے، جس سے اس کے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ جو ہے وہ کم سے کم ہو۔ دل کے دورے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت فرمائی ہے۔ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے، جب وہ تندرست ہو تو سارا جسم تندرست رہتا ہے،
جب وہ بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دل کے متعلق یہ بتایا گیا کہ دل ایک اہم جزو ہے, ایک ایسا حصہ ہے ہمارے جسم میں کہ وہ ہمارے پورے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ ٹھیک ہے تو ہمارا پورا جسم ٹھیک ہے. جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اب کون سی ایسی چیز ہے, کون سی ایسے اجزاء ہیں جس کو ہم استعمال کر کے ہم اپنی جو سرکولیشن ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنی جو بلڈ پریشر جو بڑھتا ہے, ہمارے دل کے جو پٹے کمزور ہوتے ہیں, ہماری جو مسلز ویک ہوتے ہیں, ہم کون سی ایسی چیزیں ہیں, کون سے ایسے اجزاء ہیں وہ جو ہم استعمال کر کے وہ کافی حد تک ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو کا دلیہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی افادیت رکھی ہے کہ وہ ہمارے سارے جو جسم کے نظام ہیں, مسلز جو ویک ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی ایک اچھی چیز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر ہم لیتے ہیں تو اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ تلبینہ جو ہے وہ جو بندہ کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قوت افادیت جو ہے دیتے ہیں. اس سے جو دل کے جو مسلز ہیں, جو پٹھے ہیں, وہ جو اس کا کھچاؤ ہے, مسل سرکولیشن ہے, وہ بہت حد تک بہتر ہو جاتی ہے. تلبینہ سب سے پہلے عام روٹین میں ہم جس کو دیکھتے ہیں کہ بنانا کیسے ہے, جو کا دلیہ لیں, جو کے دلیہ کو پانی میں بھگو کے عام روٹین میں جس طرح ہم بناتے ہیں دلیہ, وہ بنا کے اس میں حسب ضرورت ہم نے شہد اور دودھ ایڈ کر لینا ہے اور اس کو نیم گرم روزانہ ہم نے ایک باؤل لینا ہے, جس سے ہماری جو مسلز, ہمارا جو نظامی نظام ہے, جو ہمارا ہضم کرنے کا نظام ہے اور ہمارا جو چربی کو پگھلانے کا نظام ہے, خون کی سرکولیشن, وہ کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے. اگلے سٹیپ پہ ہم دیکھتے ہیں تو ہماری کھجور. کھجور پٹھوں کی طاقت کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اس میں ایسی افادیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اگر ہم کھجور کو گٹلی سمیت پیستے ہیں اور اس کا پاؤڈر بنا لیتے ہیں تو وہ اگر ہم روٹین میں استعمال کرتے ہیں, اجوا کھجور اس میں بیسٹ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ایک قدرتی طور پہ افادیت رکھی ہے وہ عام کھجور کی نسبت زیادہ ہے. ہم عام دوسری کھجور بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں وہ, لیکن اس کا دورانیہ ہمارا زیادہ ہوگا. اجوا کھجور کو ہم جو باریک پیس لیں گٹلی سمیت اور اس کو 1 چمچ روزانہ نیم گرم دودھ کے ساتھ چھوٹے والا ہم لیں, اس سے ہماری خون کی سرکولیشن کافی حد تک بہتر ہو جائے گی. اور زیتون کا تیل وہ ہم نے لینا ہے. زیتون کا تیل وٹامن ای اس میں رچ میں پایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں چربی ہے خون میں وہ پگھلانے میں مدد دیتا ہے. ہمارا کولیسٹرول کنٹرول ہوتا ہے, جو LDL بیڈ لیول ہوتا ہے ہمارا, اس کو کنٹرول کرنے سے ہمارا بلڈ پریشر بھی بہتر ہو جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں شہد. اللہ تعالیٰ نے شہد میں بہت ساری ایسی معدنیات اور اس میں افادیت رکھی ہے کہ جو ہمارے خون کو پتلا کرنے کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم اس کا جو ہے 3 سے 4 چمچ نیم گرم پانی میں صبح نہار خالی پیٹ ہم نے لینا ہے. اس سے ہماری جو خون کی نالیاں ہیں وہ جو چکنائی کی وجہ سے بند ہو چکی ہوتی ہیں وہ بھی بہت جلدی کھل جاتی ہیں اور اس میں جو سرکولیشن ہے بہت بہتر ہو جاتا ہے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کا جو میں نے یہ بتائی ہے اجزاء سے استعمال سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور مجھے دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کسی جو ایک جو بیمار بندہ ہے اس کو اگر یہ استعمال کرنے سے فائدیت ہوتی ہے تو وہ بس اللہ کے حضور دعا میں مجھے یاد رکھے گا. جزاک اللہ.